السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں۔ ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہمارے کلچر کا نہ صرف اہم حصہ ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم کی۔ ہمارے معاشرے میں صدیوں سے خاندان کا یہ نظام چلتا آ رہا ہے، جہاں صدیوں سے خاندان کا نظام ایک ہی چھت کے نیچے چلتا آ رہا ہے۔ بظاہر یہ ایک حسین خواب لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خواب جنت بھی بن سکتا ہے اور زحمت بھی بن سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں جوائنٹ فیملی کے فائدے اور نقصان۔ سب سے پہلے جوائنٹ فیملی کے فائدے ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ جب ہم جوائنٹ فیملی کے اچھے بات کریں تو یہ زندگی کو آسان بنانے کا ایک بہترین ذریعہ نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے بچوں کی پرورش۔ جب ایک گھر میں دادی، دادا، چاچے، تایا سب ساتھ ہوں تو بچوں کی دیکھ بھال ایک فرد کی ذمہ داری نہیں رہتی۔ ماں کو اکیلے بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا اور بچے بھی اپنے بڑوں سے ادب سیکھتے ہیں۔ پھر آتی ہے مالی بوجھ بانٹنے کی بات۔ زندگی کے اخراجات سب مل کر اٹھاتے ہیں تو کسی ایک پر بوجھ کم پڑتا ہے۔ مشکل وقت ہو یا خوشی کا موقع ہو، ہر چیز بانٹنے سے آسان لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے، محبت ملتی ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے بات کی جا سکے، جس کے ساتھ دکھ بانٹا جا سکے۔ یہ سب چیزیں زندگی کو نہ صرف اچھا بناتی ہیں بلکہ اس میں ایک خوبصورتی اور رنگ بھی بھرتی ہیں۔ اب میں آپ کو جوائنٹ فیملی کے نقصان بتاتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی کے نقصان کیا کیا ہیں۔ جوائنٹ فیملی کے نقصان اتنے ہی گہرے ہیں جتنے اس کے فائدے۔ سب سے پہلی اور بڑی کمی پرائیویسی نہیں ہوتی، خاص کر کے جو نئی شادی شدہ جوڑے ہیں یا نوجوان نسل جو اپنی ذات کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہر چھوٹا فیصلہ بھی سب کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ذاتی فیصلوں میں بھی مداخلت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے مقابلہ بازی کی۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے خاندانوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون زیادہ خرچ کر رہا ہے، کس کا بچہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، کون زیادہ عزت پا رہا ہے، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ رشتوں میں دراڑیں ڈالتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک زہر ہے بڑھتی ہوئی توقعات۔ جب ہر کوئی دوسرے سے اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی امید کرتا ہے اور جب یہی امیدیں پوری نہیں ہوتی تو وہ ماحول جو محبت سے بھرا ہوا ہے وہ زہریلا بوجھ بن جاتا ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو مشکلات ہیں، خاص طور پر جو نئے شادی شدہ ہیں، صورتحال اور بھی ان کے لیے نازک ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب بڑوں کی حدود کی عزت نہ کی جائے یا ان کے فیصلے نہ مانے جائیں تو ان کے رشتے میں تلخیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں اکثر جوڑوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی رہے بلکہ دوسروں کے فیصلوں سے جی رہے ہیں۔ اب آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آخر جوائنٹ فیملی کی کامیابی کس پر ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم کی کامیابی اور ناکامیابی کا اصل راز بزرگوں کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ اگر دانشمند اور انصاف پسند ہوں تو یہ گھر جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ انصاف پسند نہ ہوں تو پھر یہ ظلم، نظام، بدقسمتی سے زحمت بن جاتا ہے۔ تو دوستو، جوائنٹ فیملی نہ صرف ایک رہنے کا طریقہ ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ہم سب کے رویے، برداشت اور انصاف پر ہے۔ ہم اسے جنت بھی بنا سکتے ہیں اور زحمت بھی۔ کبھی کبھار صرف ایک شخص کا انصاف، صرف پورے ایک لمحے کا صبر پورے خاندان کو ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتے کمزور نہیں ہوتے، ہم انہیں کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، عزت دیں تو ایک چھت کے نیچے رہنا مشکل نہیں بلکہ سکون اور خوشی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے میں نے آپ کو فائدے بھی بتائے ہیں، نقصان بھی بتائے ہیں، اور آپ اپنی رائے کیا دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔